السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطوی ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہماری پچھلی مجلسوں میں ہم علم کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، علم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے پاس علم سے کیا آتا، علم کی اہمیت کیوں ہے، علم حاصل کرنے سے کیا حاصل ہوتا، وہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ مگر چونکہ یہ ماہ محرم الحرام ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نسبت بھی رکھتا ہے، تو کچھ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم چلیں گے کہ ذکر حسین تو بہت جگہ ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ اپنی اولاد کے دل میں سب سے پہلے میری محبت پیدا کرو، اس کے بعد میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، پھر قرآن کی تعلیم دو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی تعلیم تو بہت ہے، مدرسے، بڑے بڑے مدرسے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، مگر اہل بیت کی محبت اور پھر سرکار کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم سے پہلے اہل بیت کی محبت، پھر اس سے پہلے میری محبت۔ محبت کیسا کرنا بھائی؟ محبت پیدا کرو بول رہے، پھر محبت کیسا ہوتی؟ راستے پہ چلنے والے سے محبت ہوتی کیا؟ کوئی راستے سے چل رہا، اس سے محبت ہوتی نہیں ہوتی؟ پھر تعلق پیدا کرنا پڑتا اس سے۔ جب تک کسی سے تعلق نہ ہو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ تعلق ہونا بولے بھائی، ماں ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بہن ہونا، بیوی ہونا، اولاد ہونا، دوست ہونا، یا پھر رشتہ دار ہونا، خالہ ہے، پھوپھو ہے، ماموں ہے، چچا ہے، رشتہ داری ہونا، تعلق۔ جب تک کسی سے تعلق نہ ہو محبت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا کیا تعلق ہے، ہم اہل بیت سے ہم کیا تعلق ہے جس سے ہم محبت کریں؟ ہم تعلق ہی پیدا نہیں کر رہے۔ تعلق پیدا کرنا، دنیا میں تو جیسے ہم اپنا کام نکالنے کے لیے کئی لوگوں سے جیسے تعلقات پیدا کرتے، ارے نہیں ان سے جیسے نا تعلقات رکھنا، اپنا یہ کام نکلتا، ان سے یہ تعلق رکھنا، اپنا یہ کام نکلتا۔ تو تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاتے، ان سے ملتے، ان سے بات چیت کرتے، کر کے ان سے جیسے تعلق پیدا کر کے ان سے تعلقات برقرار رکھتے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اب اہل بیت تو نہیں ہے، کیا کرنا؟ ان کی جو اولاد ہے ان سے ملنا جا کے، یا پھر ان سے جو نسبت رکھتے ان سے ملنا اور ذکر کرنا اہل بیت کا، تو محبت پیدا ہوتی۔
تو جب تک نہیں ہوتی ہم خالی بولنے والے رہتے. ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, خالی زبان پہ رہتا, دل میں نہیں رہتا, دل پیچھے نہیں اترتا. جبکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. یہ حدیث ہم کئی دفعہ سن لیے ہوں گے مساجد میں, جلسوں میں, کئی خطیب حضرات بول دیے ہوں گے کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے نا میری محبت پیدا کرو, میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو, اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو. پھر سرکار ایک جگہ ارشاد فرما رہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین شخص سے بہتر اگر ہم کو ہونا ہے تو اہل بیت کی محبت پیدا کرو. تو اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہمارے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ جیسو اے نبی کے گھر والوں, اللہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر چیز سے پاک کر دے. اس کو آیت تطہیرہ کہتے ہیں, یعنی پاک کرنے والی آیت. جب یہ آیت کا نزول ہوا اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ صحابہ کرام کے اہل بیت کون ہیں آپ کے, یہ کس کے واسطے نازل ہوئی آیت؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر میں چھپا لیا. پھر کچھ دیر گزری, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. کچھ دیر گزری, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی, تو ان کو بھی آپ نے اپنے چادر میں چھپا لیا. اور اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. لے کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوئی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, تو جو وعدہ کرا پاک کرنے کا, ان کو ہر چیز سے پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرا, اہل بیت کو ان کو پاک کر دے. تو یہ 5 ہستیاں جن کو پنجتن پاک بھی بولتے ہیں, انہیں پاک ہستیاں ہیں. یہ اللہ کے رسول پاک ہے, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک. اور اللہ تعالیٰ اور قرآن میں جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہے. 2 حکم ہے قرآن میں, ایک فرض ہے ایک واجب. فرض کون سا ہے بول دیے, اس کے علاوہ جو احکامات ہیں اللہ کے وہ واجب ہے, نہیں کرے تو جیسے پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو جو دین پہنچایا ہے میں اس کی اجرت نہیں چاہتا, ہاں یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں, گھر والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ, علی, حسن, حسین یہ میرے اہل بیت ہیں, ان سے محبت کرنا واجب ہے, نہیں کرے تو پوچھے. ان کا مقام و مرتبہ کی تو جیسے ہم بات کیسا ہو کریں گے سوچ, ہم 1-2 واقعے سے جیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 سال کے ہے, 10 سال کے ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, بچے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. دوران کھیل آپ جو ہے سو بچے کھیلے تو کچھ جھگڑا ہوتا نا, کچھ تو بھی بات چیت ہوتی, جھگڑا ہوتا. تو جھگڑے میں جو ہے سو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تم غلام زادے ہیں, ان کے بولے غلام زادے, میرے بابا کے غلام زادے ہیں بولے. اب کس کو بھی اس دور میں غلام بولے تو بہت گالی دینے والی بات ہے. غلام بولے تو ختم, اس کا کچھ بھی نہیں رہتا, جو کچھ رہتا اس کے مالک کا رہتا. مالک اٹھو بولے تو اٹھنا, بیٹھو بولے تو بیٹھنا,
جو پہننے کو دیا پہننا، جو کھانے کو دیا کھانا، جہاں سو بولے وہاں سونا. غلام بولے تو گالی کے برابر ہے اس دور میں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہے ہیں کہ تم میرے بابا کے غلام زادے ہیں، یعنی غلام کے بیٹے ہیں، تو آپ جو سنو لیتے آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرے کہ بابا حسین جو ایسے بولے کہ میں غلام زادہ ہوں. کون بولے؟ حسین بولے. حسین بولے اچھا ٹھیک ہے. لیے فوراً جیسے گھر پہ گئے. اب دیکھو آپ غور کرو کون کیسی جیسے معاملے داری ہو رہی، کیسی ہستی ہے. افضل الانبیاء، انبیاءوں کی فہرست، انبیاء جو گزرے ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی امت رہیں گی اس میں سب سے پہلا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسی ہستی ہے. اور آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ جیسے ڈرتے تھے. آپ کی حکومت، آپ کا دبدبہ ایسا تھا، آپ کا مقام و مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیون ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ مقام پہ ہے. آپ پہنچ کے دستک دیے گھر پہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ میں جو ایسا شکایت ہو گئی. نکلے باہر، پوچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ بیٹے آپ ایسا بولے؟ تو بولے ہاں بولا. بولے نا ذرا لکھ کے دے دو. لکھ کے دے دو. کچھ بھی نہیں ہے. چٹھی قیامت میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا کر کے آئے دنیا میں کیا کر کے آئے. یہ حسین کی چٹھی ہے، مولا خط ہے، تیرے محبوب کا غلام ہوں. کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپنا مقام و مرتبہ سب بازو رکھ دیے. حسین بولے غلام زادے، رسول کا غلام لکھ کے دے دو، میری کامیابی کی ضمانت ہے. کوئی سی ہستی بول رہی. اور ہم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لو، دوسروں کو انہوں ایسے انہوں کچھ نہیں. اپن کیا ہے؟ واقع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقام و مرتبہ ہے کہ ہم پا سکتے کیا؟ ارے ہم جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں. ویسی ہستی جو ہے سو غلام ہے بول کے سرٹیفکیٹ لے لے. کس سے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمارے پاس کیا مقام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہم جو ہے سال میں یاد کریں تو پھر سال کچھ شہادت ایسا شہید ہو گئے تھے، یزید جیسے شہید کر دیا. مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، اگر ہم حقیقی غلام بننا ہے ان کے تو وہ دین حاصل کرنا. جو ہم الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا کمال کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا کہ ہم دین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم دین کو سمجھ جائیں گے دین کیا ہے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. اور ایک واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے جمعے کے دن. خلیفہ ہے، جمعے کے دن مسجد نبوی میں منبر پہ ٹھہر کے خطبہ دے رہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لا کے پوچھے، بولے کیا ہے؟ نیچے اترو. میرے نانا کے منبر پہ کہیں کو چڑھے، نیچے اترو. اتر گئے. کوئی آ کے ہمارے کو بولا تو یا کہیں کو بیٹھے ہٹو بولے تو کیا بولتے بچے کو؟ کوئی 10 سال کا 8-10 سال کا بچہ آ کے یہاں کہیں کو بیٹھے ہٹو بول کے بولے تو کیا بولتے؟ ہم کیا بولتے؟ کچھ بھی نہیں بولے، اتر گئے. روایتوں میں آتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ میرے نانا کے ممبر پہ کیوں چڑھے، تمہارے ممبر پہ چڑھو تمہارے نانا کے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا ممبر نہیں ہے، میرے نانا کا ممبر نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے نانا کا ہی ہے. ایسا تمہارے نانا کا ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ پھر چڑھ جاؤ ممبر پہ. تو تاریخ میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں جو پہلی دفعہ چڑھا تھا ممبر پہ تم لوگوں کو بولنے کی وجہ سے چڑھا تھا. حسین آئے اتار دیے، میں اتر گیا، پھر حسین چڑھائے، اب کسی کی ماں نہیں جلی میرے کو ممبر پہ سے اتارنے کا. کسی کی ماں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے کو ممبر پہ سے اتار دے. کون چڑھائے؟ کتنے 10 سال کے حسین رضی اللہ تعالیٰ، کتنے 10 سال کے، مگر آپ کا جو مقام و مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر کے ہے، مگر بتا رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. یہ اہل بیت ہے، ان کا مقام، ادب، ان کی تعظیم کیسا کرنا وہ بتا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل سے. ہم جو ہے سو کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے. جس چیز کے لیے شہید ہوئے ہم وہی چیز حاصل کرنے کا تیار نہیں. پھر حسین 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 10 محرم کے دن دیکھ لو، کئی اس دن دیکھو کیا حال رہتا. شربتوں کے تو جیسے بہتے رہتے شربت، چاہے آج کل تو جیسے ایسا وہ ہو گیا پٹی بن لے رہے یا حسین بن کے پھر رہے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے کام کچھ بھی نہیں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر خالی نام لے کے رہے. جب حشر کے دن جائیں گے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ پھیر لیں گے، بولیں گے کہ تو میرا غلام نہیں ہے. میں جس کے لیے جان دیا تھا وہ چیز تو حاصل ہی نہیں کرا. میں جس کی حفاظت کے لیے، دین میں ہلکا سا بگاڑ جو پیدا ہو رہا تھا، ہلکا سا، کہ ملوکیت آ رہی تھی اور ایسے شخص کو خلافت دی جا رہی تھی جو خلافت کا حقدار نہیں ہے، خلافت کے قابل نہیں ہے. وہ دین میں، اسلام میں جو خلافت کے لیے جو معیار تھا، جو قابلیت ہونا تھا خلیفہ بننے کے لیے، وہ قابلیت اس میں نہیں ہے. یزید میں وہ قابلیت نہیں تھی. انہیں جیسا خلیفہ بنتا ہوں بول کے بیٹھ گیا، اس کا جیسا انکار کر دیا. اور خلیفے کا بیٹا جو خلافت جو رہتے، خلیفہ جو رہتے ہیں دین میں، اسلام میں، ان کا بیٹا پھر خلیفہ بننا ان کے ضروری نہیں ہے. اگر بن رہی بھی تو اس قابل رہنا. مگر انہیں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ ملوکیت، یعنی بیٹا تو بنا، لوگ اگر بنائے تو ٹھیک، مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے نامزد کر دیے اور یزید کے نام پہ بیعت لے لیے کئی لوگوں سے خلافت کی، یعنی بادشاہت آ رہی تھی. خلافت ختم ہو کے بادشاہت دین میں شروع ہو رہی تھی، ایک نئی چیز. قبول نہیں کرے، نہیں بول دی، بیعت نہیں کرے، جان دے دیے. اس لیے تو مشہور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے؟ سرداد نہ داد در، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. سر دے دیے، ہاتھ نہیں دیے. ہاتھ اگر دے دیتے تو جو ہے سو دین میں بگاڑ شروع ہو جاتا تھا، دین مٹ جاتا تھا، دین ختم ہو جاتا تھا، وہی ختم ہو جاتا تھا. دین کی حفاظت کرے، مظلومیت کا جیسے اظہار کرتے، مظلوم نہیں تھے. اہل بیت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہم دو امتیوں کا جیسا واقعہ سن کے، خالی امتیوں کا، اور ایک امتی کا اور ایک نبی زادوں کا، جو نبی کی اولاد ہوتے، 2 جنوں کا واقعہ سن کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا.
پہلے صالح علیہ السلام کی امت اتنی طاقتور کہ جو ہے سو زمین میں اگر پیر ماری طاقت سے تو یہ گھٹنوں تک جو ہے سو پیر چلے نا اندر مارو کر جاتا زمین کے اندر. وہ اتنی طاقتور قوم. اچھا پیر مارا زمین کے اندر آدمی تو جیسے گھٹنوں تک پیر چلے آنا. تو صالح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی قوم ان سے معجزہ پوچھی تو آپ اونٹنی پہاڑ پہ عصا مارے اونٹنی نکلتے ہی بچے کو جن دی. اس کے بعد جو ہے سو وہ اونٹنی جہاں پہ بھی جاتی اس کو اللہ کی اونٹنی کا نام جو ہے سو دیے. وہ اونٹنی جہاں بھی جاتی کھانے کے واسطے چرنے کے واسطے پورا کھیت چل رہے تھے. کہیں پانی پینے گئی تو وہاں پہ پانی جتنا بھی پانی ہے پورا پی لیتے. تو ان کی امت بولی کہ صالح علیہ السلام کو یہ کیا ہے کہ اونٹنی کو روکو, انہیں جہاں بھی جاری ہمارے جانور نہیں کھا سک رہے نہیں پی سک رہے تو کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے کام کرو, ایک دن یہ اونٹنی اور ایک دن تم لوگوں کے جانور. اس کے باوجود بھی لوگ کو برداشت نہیں ہوا, امت کو قتل کر دی, اونٹنی کو ہلاک کر ڈالے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بولا کہ جیسے میں تم پہ یہ جو میں نہیں بولا تھا نا اونٹنی کو قتل کرنا تم نے ہلاک کر دیے تو جو ہے تم پہ عذاب نازل ہوگا. تو اللہ کی قوم پوچھی کیا عذاب نازل ہوتا. تو صالح علیہ السلام بولے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بولا کہ جیسے تم کو ہوا بھیج کے ہلاک کرے گا. اچھا ہوا بھیج کے ہلاک کرتا. اچھا کب بھیج رہا, یہ ٹائم پہ بھیج رہا. ٹھیک ہے. پوری قوم کیا کری, ایک جگہ پہنچی جہاں پہ 3 طرف سے پہاڑ تھے, 4 ایسا وہ رستہ ایک ہی ایسا 3 طرف سے پہاڑ, ایک بیچ میں سے درہ. وہ قوم اپنی پوری گھر والوں مطلب عورتوں کو بچوں کو سب کو لے کے وہاں پہ رکھ دیے, اور جوان جو تھے پورے جیسے وہ ٹائم پہ جو وقت تھا وہ وقت پہ جیسے پیرا مار کے زمین کے اندر گھس کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ٹھہر. اب کوئی ہلا سکتا ان کو نہیں. ہوا آئی ہلو 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 ہلو, اس کا جیسے ہلو 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 جیسے ان کے پیروں کے پاس سے مٹی ہٹنا شروع ہو گئی. ہوتے 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 جیسے پوری مٹی نکل گئی. اب ہوا جو تیز تھی وہ ہوا جیسے لے کے ان کو گئی, وہ لوگ پہاڑوں سے ٹکرا کے ہلاک ہو گئے. مگر ان کی قوت جو تھی ہوا سے لڑنے کی طاقت, زمین کے اندر پیر مار کے جیسے گھٹنوں میں چلے گئے. اتنی طاقتور قوم کون ہے, امت ہے, نبی کی امت ہے ایک, اور ایک جو نبی کی اولاد ہے ان کی طاقت. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیے, طویل واقعہ ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو کیا کرے, گیہوں دیے بھیجائے, پھر جیسے آؤ دیتا ہوں بول کے بولے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے روک لیے. جب روک لیے چھوٹے بھائی کو نہیں جانے دیے, چوری کا الزام لگائے, روک لیے جانے نہیں دیے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے کو نہیں جانتے, تم ہمارے کو نہیں جانتے. کس کو بول رہے ہیں, نبی کچھ بول رہے, تم ہمارے کو نہیں جانتے, ہم نبی زادے ہیں. اگر ہم ایک چیخ مارے نا, کچھ بھی نہیں, خالی ایک چیخ مارے نا تمہارا یہ محل گر جاتا, پورا کچھ بھی نہیں رہتا. ہماری ایک چیخ پہ محل گر جاتا. یہ نبی بھی نہیں ہے, پھر نبی کے بیٹے ہیں. ان کی طاقت یہ ہے کہ خالی چیخ رہے ہیں, ان کے ایسا چیختے ہیں غصے سے, کہاں جا رہے ہیں, وہ جو خالی ایسا چیخے تو جیسے محل گر جاتا وہ رہے. اگر لڑنے گئے تو کیا حال ہوتا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو جیسے یزید کی فوج کو ختم نہیں کر دے سکتے تھے. اس لیے بولنے والے بولے کرشمہ اگر کرتا تو دونوں جہاں کو مٹا دیتا. دکھانی تھی راہ وفا, سلام علیکم, خالی راہ وفا بتانے کا تھا. ہم عام جو سو ہزاروں کی لشکر تھا, 72 نفوس تھے, جان دے دیے, خوشی سے دیے. چاہتے تو جیسے روک کر دیتے تھے, چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے. اور یہ کمال یہ ہے
اس میں یہ شہادت میں کمال یہ ہے کہ جو ہے نا معلوم رکھ کے اپنی شہادت دے رہے ہیں، معلوم رکھ کے اپنی شہادت دے رہے ہیں، نہیں معلوم رکھ کے دینا کمال نہیں ہے۔ ہم اگر جہاد کو گئے تو وہ نہیں معلوم ہم شہید ہوتے یا غازی ہوتے، چلے گئے، مگر یہ ہمیں معلوم ہے شہید ہونے والے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی جب سے یہ اعلان ہے کہ شہید ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام میں سلمہ کو مٹی دیے کربلا کی، دے کے بولے کہ یہ وہ جگہ کی مٹی ہے جہاں پر میری امت حسین کو قتل کرے گی، شہید کرے گی، یہ رکھو، اور یہ مٹی جب لال ہو جائیں گی تو سمجھنا کہ جو سو میرا حسین شہید ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں ازواج مطہرات ام سلمہ کو دی، یہ واقعے سے ہم کو سمجھ، یہ جو لوگوں کا جیسا یہ جو گمان ہے کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں، بات آئی تو کرو، غیب کا علم نہیں، یہ نہیں، اتنے ازواج مطہرات تھے، کس کو بھی دے سکتے تھے، نہیں دیے، کس کو دیے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ معلوم ہے کہ جو ہے سو آپ اس وقت تک باحیات رہیں گی، اس لیے دیے۔ علم تھا سرکار کو کہ وہ ٹائم پہ زندہ کون سے جو ہے سو میری ازواج مطہرات میں کون زندہ رہیں گے، امہات المومنین میں کون سی ازواج مطہرات باحیات رہیں گے، سرکار جانتے تھے، وہ حساب سے دیے۔ آج ہم غیب کا علم نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے کیا آ رہا نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشی، اتنے کل الفاظ میں جیسے بتا رہے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ خیر ہمارے کو اس سے وہ نہیں ہے، بات آئی تو بول دیا، نہیں تو ہم وہ اس میں جاتا نہیں۔ تو اصل ہمارے پاس کیا ہے کہ اہل بیت کی عظمت، ہم اہل بیت سے محبت کرنا، تو محبت پیدا کرنا ہے تو جو ہے سنا ان کے نسبت جس سے ہے ان سے تعلق پیدا کرنا، یا اہل بیت سے تعلق پیدا کرنا، یا اہل بیت سے جو نسبت رکھتے ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے ملتے رہنا اور ذکر کرتے رہنا حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم جو ہے سو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اہل بیت کا ذکر تذکرہ کرتے رہنا، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا، کبھی بی فاطمہ الزہرا کا، کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان لوگوں کا تذکرہ کرتے رہے تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم خالی کیا بولنا چاہیے اس کو، پھر خالی بولنے کے رہ جاتے ہیں، کام کے کچھ بھی نہیں رہتے۔ وہ مثال بہت غلط ہے، وہ نہیں بولنا، اس لیے نہیں بول رہا ہوں۔ وہ آدھر ہی ہو، پہلے کے لوگ جیسے بولتے تھے کتے کا گو نہ لیپنے کے کام آتا نہ توپنے کے کام آتا، ویسے ہو جاتے، نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، خالی بولنے کے۔ ہم کیا کرنا، محبت پیدا کرنا تو دین حاصل کرنا، جہاں پہ دین مل رہا وہاں پہ لینا۔ اگر ہم دین حاصل نہیں کرے، دین پہ عمل نہیں کرے تو پھر یہاں پہ تو ہم اچھے مست گزر جاتے ہیں، ایسا نہیں، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، آج نہیں کل ہو جاتی، کیسا بھی ہوتی، یہ لوگ کو سمجھو کہ جیسے فنا نہیں ہوتی، فنا ہو جاتی، آج اگر نہیں ہوئی کل ہوں گی، کل نہیں ہوئی پرسوں ہوں گی۔ جب حشر کے دن پہنچیں گے جب معلوم ہو جاتا کون کتنا چاہنے والے ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی۔ پہلے کتاب دے دیتے، کیا کیا کرے تم یہ لوگ بولیں گے ارے اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے، کوئی بڑی سے بڑی، کوئی چھوٹی ایسی چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے جو میں نہیں کرا، میں اتنا چھپ کے کرا تھا گناہ، وہ بھی لکھے ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھے، پوری دنیا تاریکی میں تھا، اندھیرا کچھ نہیں، وہ بھی لکھے ہوا ہے، میں اتنی تاریکی میں اتنی نیکی کرا، وہ بھی لکھے ہوا ہے، نیکی کا بھی لکھے ہوا رہیں گا
گناہ کا بھی لکھے ہوئے. اور اگر وہ گناہ ہم کر بھی دیے, اگر وہ گناہ کو مٹانا ہے, توبہ کرنا. اندھیرے میں گناہ کریں, اندھیرے میں توبہ کرو, نہیں تو جو ہے سو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا. ہم آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہانا ہے, نہیں ہوئی بلکہ بھی نہیں. ایسا نہیں کہ جیسے آنسو نہیں بہانا یہ سب وہ ہے, نہیں. آنسو بہانا مگر واویلا نہیں مچانا. اپنے کوئی غریب کے آدمی کو کچھ تکلیف ہوئی تو کیسا آنسو کیسا جاتے ہیں ہمارے, کیسا جاتے ہیں؟ خاموشی سے جاتے. تو ویسے خاموشی سے جانا, افسوس رہنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شہید ہوئے. ان کی شہادت پہ آنسو بہانا یہ سرکار کی سنت ہے, ایسا نہیں. جب جبرائیل علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اب کام کرتے رہتے نا, یہاں بیٹھ کے ہوئے ہم بچے کو لے کے ہمارے گھر والے کام کرتے رہتے, ادھر جاتے ادھر جاتے, ایسا. ویسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا دیکھے تو کھیل رہے ہیں. پھر ایک یوں پلٹ کے یوں کر کے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جا رہے. پوچھے یا رسول اللہ, ابھی تو آپ جو ہے اتنا اچھا کھیل رہے تھے اور ابھی رو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ اطلاع دی کہ یہ میرا بیٹا حسین, اس کو لوگ میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. تو اس لیے جو سو رویا. تو آنسو بہائے, مگر ہم آج آنسو بہارے نہیں. ہم جو ہے سنا کہ ہمارے کاما تو جیسے بس پوچھو نا وہ بہت زبردست ہے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, خود دیکھ لینا, دل پہ ہاتھ رکھنا, دیکھنا ہم کیا ہے, ہمارا عمل کیا ہے, ہم کیا بول رہے ہیں, زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں, دل میں کیا ہے. عمل بتانا, ہمارا عمل بتانا. عمل سے مسلمان ہونا, زبان سے نہیں, کپڑوں سے نہیں, عمل سے مسلمان ہونا. کپڑے دیکھ کے مسلمان وہ بھی ہے, نہیں ہے بلکہ نہیں, مگر اصل مسلمان کون ہے؟ جس کا عمل ہے, اخلاص اس کی نیت کے اوپر ہے. آپ جیسا عمل کریں گے, جو نیت سے عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ حساب سے آپ کو اجر دیں گا. دنیا والوں کو دکھانے کیسے دیں گے؟ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے دنیا والوں کو دکھا دیں گا. اللہ کی رضا کے لیے جیسے عمل کریں گے تو اس کا اجر تو جیسے اللہ تعالیٰ حشر کے دن دیں گا. مگر مسلمان بننا ہے تو عمل کے مسلمان ہونا, نام کے نہیں. ہم آج دیکھ لو مسلمان بولے تو پہلے کیسے تھے اور آج کیسے ہیں. آج مسلمان بولے تو لوگ دور بھاگ رہے ہیں, تعلقات نہیں رکھنا چاہ رہے. مسلمان خود مسلمان پہ بھروسہ نہیں کر رہا, جبکہ سرکار پوری مکہ دشمن ہو گیا. دین پیش جب کرے پورا مکہ دشمن ہو گیا, مگر اس کے باوجود جب ہجرت ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امانت فلاں شخص کی ہے, یہ امانت فلاں شخص کی ہے, یہ امانت فلاں شخص کی ہے. کیسا بھروسہ کرے سرکار پہ, کس بات پہ کرے؟ پھر دشمن ہے, پورا مکہ دشمن ہے, رہنے نہیں دے رہا, دین کی تبلیغ کرنے نہیں دے رہے, بول رہے کہ جیسے نہیں کر سکتے. کون سا دین لے کے آئے تم یہ لے کے آئے, تم وہ لے کے آئے. مگر پھر بھی امانت رکھا رہے. کئی کیوں رکھا رہے؟ وہ کردار تھا, وہ اخلاق تھا, وہ امانت داری تھی کہ کچھ بھی ہو جاؤ, دشمن بھی اگر ہے امانت رکھائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے سرکار. آج ہم کسی مسلمان کے پاس, اپنے دوست کے پاس جیسے 1000 روپے رکھو بھائی ادھار, یہ رکھو بھائی 1000 روپے میں بعد میں لیتا ہوں, میرے کو ضرورت پڑی خط لیتا ہوں, یہ رکھو. نہیں ہے, ارے نہیں دیے تو جیسے چٹ کر لیتا ہوں, نہیں رکھا نہیں سکتے بھائی.
اپنے پاس کہیں تو بھی رکھو حفاظت سے. یہ حال ہو گیا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں لگے, دین کو چھوڑ دیے. دین اگر ہمارے اندر آ گیا تو ہم خود بخود امانت دار ہو جاتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن جاتے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنتے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے. کب دین ہمارے اندر آنا, دین دل میں آنا, تو ہم غلام بن سکتے. دین دل میں نہیں آیا تو ہم غلام نہیں بن سکتے. خالی زبانی وہ اب کچھ بھی بول لو, جیسا علامہ اقبال فرما دیے, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس میں دو ہیں. بعض خرد کو جو سنا زبان بولتے, بعض جو سنا عقل مند بولتے. اس کے شعر کے جیسے جو تشریح کرتے, ایک جنے بولتے زبان لا الہ الا اللہ بول دی تو کیا ہوا, دل سے مسلمان ہونا, نگاہ سے, آنکھوں سے. بعض جنے بولتے عقل مند, ہوشیار آدمی بول دیا تو کیا ہوا, لا الہ الا اللہ, دل مسلمان نہیں. دل میں دین آنا, دین اترنا. دین جب اتریں گا تو خود بخود غلام بن جاتے, خود بخود ہم جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مگر اس کے لیے دین کو دل میں اتارنا پڑتا. دین کو دل میں اتارنا بولے تو دین کو جاننا, دین کو سمجھنا کہ دین ہے کیا. اور دین کو جاننے کے لیے علم حاصل کرو بولے تو کوئی تیار نہیں ہے, آؤ بولے تو تیار نہیں ہے. کیا ضرورت ہے, نماز پڑھنے آ گیا, روزے کے مسائل معلوم ہو گئے, نماز کے مسائل معلوم ہو گئے, زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو گئے, حج جب جائیں گے تو حج کے مسائل معلوم کر لیں گے, ختم ہو گیا 23 دن. کمائی کون سی ہے نہیں معلوم, کمائی بھی جیسے حق حلال کی بول کے بولتے ہیں, مگر حق حلال کی کھا رہے نہیں معلوم. اللہ معلوم, خود دیکھ لینا. وہ پہلے تو معلوم کرنا حلال کی کمائی کیسا ہوتی. خالی اتج بولتا ہوں میں حلال کی کمائی میں. جھوٹ بول دیا, اگر نوکری کرو, کاروبار کرو, کچھ بھی کرو, اس میں ایک جھوٹ بول دیے, پوری محنت صبح سے لے کے شام تک کی پوری محنت ضائع ہو گئی وہ کمائی میں, حلال جا کے حرام ہو گئی. کچھ ہو جاؤ جھوٹ نہیں بولنا. ایک جھوٹ چھوٹا بول دیے, ختم. اور یہ کاروبار میں تو جیسے بہت بغیر, اب پوچھ لو, نہیں بھائی بغیر جھوٹ بولے گے تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ بول رہی تو انہیں جھوٹا ہے, کیونکہ سچ اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں. جھوٹ نہیں بول کے کاروبار کرنا مطلب جھوٹ نہیں بول کے کاروبار کرنا. نوکری کر رہی, جھوٹ نہیں بولنا. کچھ بھی ہو جاؤ جھوٹ نہیں بولنا. بول دیے, وہ جو کمائی ہے وہ کمائی حلال کی نہیں رہتی, حرام کی ہو جاتی. بچنا اس سے, کوشش کرنا. شیطان ہے, دنیا ہے, نفس ہے, وہ چھوڑتے نہیں, آتے رہتے, بولنے پہ لگاتے رہتے, مگر اپن پوری اس سے جیسے جہاد, اس سے بچتے رہیں, وہ جہاد ہے. اور اگر اسی کشمکش میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم مرتبہ شہادت پہ رہتے انشاءاللہ. مگر ارے کہاں ہوتا ہو بول کے جیسے بغیر جھوٹ بولے. دیکھ لو کئی مسلمان بڑے بڑے اچھے زبردست پڑھے لکھے بہترین, ان لوگ بولتے ارے رہنے دو صاحب, بغیر جھوٹ بولے کے ہوتا ہی نہیں, بغیر جھوٹ بولے کے تو کاروبار ہوتا ہی نہیں. آج کاروبار میں ترقی کرنا ہے تو جھوٹ بولنا ہی چاہیے. بول لو بھائی, جتنا جھوٹ بولتے بول لو, کل حشر کے دن معلوم ہو جاتا. حلال کی کمائی بول رہی, پھر حلال کہاں رہتی, وہ بولنے کے واسطے تو حلال ہے. اور کاروباریوں کا سب سے خطرناک جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے کو خرید ہی نہیں ہے. ایسا آسانی سے بول دیتے ہیں, سون اتنا وہ بھی نہیں.
کہ یہ میری کو خریدی بھی نہیں پڑے. بس گیا، پورا گیا. اس سے بچنے کے اس سے کیا کرنا، اس کا بھی حل ہے. اگر کوئی ہم کو جیسے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم جیسے 100 روپے میں بیچنا ہے، ہمیں 100 روپے کی قیمت بولے، انہیں 80 میں دیو، ارے میری خریدی نہیں ہے. وہ آپ 80 میں خریدے، اب اس میں کیا بولتے ہیں، ارے بھائی خریدی نہیں ہے بول کے، تو کیا کرتے والوں اس میں ٹرانسپورٹ لگاتے ہیں، لائٹ کی بل، کرایہ، آنے جانے کا خرچہ، سب ملا کے بولتے اتنے روپے میں نہیں پڑا بھائی میرے کو. گیا وہاں پہ وہیں ختم ہو گیا. آپ خریدے کتنے میں، 70 روپے میں خریدے. اگر انہیں پوچھا 70 روپے، تو آپ جب بول سکتے کہ بھائی یہ میری خریدی نہیں ہے. اور انہیں ریٹ جو پوچھا، آپ جو خرید کے لائے بیچنے کے راستے، اب وہاں سے اٹھا کے جو لے کے آئے وہ خرچہ اس کو جوڑنا بعد میں. اگر آپ خریدے تو جیسے 70 روپے میں، خریدی نہیں ہے بولے تو نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا، نہیں پڑتل پڑتی بھائی میرے کو، پڑتل تو نہیں پڑتی، اتنے میں دیا تو میرے کو پڑتل نہیں پڑتی، منافع نہیں آتا، بول دیے. تو یہ بھی بول کے جیسے بات آپ وہ کر لے سکتے، ختم. خالی میرے کو نہیں بھائی اتنے میں نہیں دے سکتا، میں یہ بھی بول سکتے نہیں بھائی اتنے میں نہیں دے سکتا، نہیں آتا بھائی اتنے میں، بول دیے تو بھی چلتا. نہیں بولتے خریدی نہیں ہے بول دیتے، ختم. دیکھ لو 95% دکانداروں کا یہ جملہ ہے. اگر ہم کسی کو انہیں 100 روپے میں ہے بھائی ہم اگر اس کو کچھ چکائے، ارے میری خریدی نہیں ہے کہاں سے دے سکتے، بولتے خریدی کو ہٹا دے کے نہیں دے سکتے بھائی بول کے بول دیے تو بھی بس بچ جاتے جھوٹ سے. جو حرام کی کمائی ہو، حرام میں جو ہونے والی ہے کمائی، اس سے بچ کے حلال کی طرف آ جا سکتے. ہم نہیں ہے. کئی کو شیطان کیا کرا، پردہ ڈال دیا. یہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں بتا رہا، کیا ہوتا ہے اس سے بتا، ارے اسے بھی کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں. میں دھوکہ دے رہا ہوں، کیا دھوکہ دیا تو نہیں آرام ہوتی، میں دھوکہ تھوڑی دیر خریدی نہیں ہے وہ. اس سے بچنا تو حلال کمائی میں آتی. یہ چیز کب آتی ہمارے اندر، جب ہم دین کو جانیں گے. یعنی اللہ کے منشا کو جب ہم جانیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ بھئی یہ چیز ہم ایسا عمل کرنا، کاروبار کیسا کرنا، نوکری کیسا کرنا. اب نوکری میں بھی جیسا ایسا ہے، دیر ہو گئی، دیر کہیں ہوئی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اٹھتے دیر سے، بستر پہ سے اٹھتے دیر سے، پھر پہنچے کیا ہو، گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، پیٹرول ختم ہو گیا تھا، فلاں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا، اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی، آئے میں دیر ہو گئی. نہیں بولتے کہیں کو بولے تو جیسے سیٹ نکال دیتا نوکری پہ سے، تو کچھ سونے کا ہے تو یہاں کہیں پر جا بولتا. ایسا ہے. اس سے بچنا، کوشش کرنا، اپنا کام ہے، آگے اللہ تعالیٰ جیسے مدد کرتا. ایسا نہیں ہے آپ برکت بولو، برکت برکت برکت، برکت کو نہیں سمجھے، اصل برکت کو نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ بولا تم میرے کو 1 روپیہ دیو، میں تمہیں کو 10 روپے دیتا ہوں. بولا ہم 10 روپے دیے، کبھی پلٹا کے اللہ میں 100 روپے دیا، دیکھے دیا، دیکھے تو خود دیا مگر دیکھے جائے دیا. ہم دیے اللہ کی راہ میں 10 روپے، تو اللہ پلٹا کے واپس 100 روپے دے دیا ہمارے کو، نقد دم دیتا، مگر ہم دیکھے نہیں کیسا دیتا. دیکھو کبھی غور و فکر کرتے نہیں ہم. ہمارا مہینے کا بجٹ رہتا گھر کے خرچے کا، ہر گھر کا رہتا. گھر میں جو ہے سو 1000 روپے کا گھر کا کرایہ،
اگر کرایہ کا گھر ہے تو 1000 روپے گھر کا کرایہ، 200 روپے لائٹ کی بل، 300 روپے کی ترکاری، 200 روپے کا دودھ، 200 روپے کا گوشت، پھر جیسے اتنے بچوں کی فیس، یہ پورا بجٹ رہتا نہیں رہتا؟ ہر گھر کا رہتا ہے، کسی ایک گھر کا بول کے نہیں. اللہ کی راہ میں خرچہ کرے. تو یہ جو گوشت ترکاری میں کیا ہوتا معلوم؟ 100 روپے کی جو لے رہے ہیں 7 دن چلتی ترکاری 100 روپے میں، مگر اللہ تعالیٰ کیا برکت دیتا؟ 7 دن کی جگہ 8 دن چلا دیتا. اور پھر اچانک ہم بیمار پڑتے، 100 روپے 200 روپے 400 روپے چلے جاتے. وہ بیمار نہیں کرتا، وہ پیسے بچاتا. دیکھ لو کبھی، خرچہ کرو، دیو اللہ کی راہ میں. پھر ہمارا جو بجٹ ہے، بجٹ اگر ہمارا 10,000 روپے خرچہ ہے مہینے کو، وہ 10,000 روپے نہیں ہوتا. 10,000 روپے میں ایک مہینے کی جگہ 1 مہینہ 2 دن چلتا. نہیں چلا تو بولو میرے کو، کر کے دیکھو. برکت بولو تو 10 روپے دیا میں اللہ میں 10 کی نوٹ دیا تو 100 کی نوٹ آنا کہاں سے آتی؟ ایسا نہیں دیتے اللہ میں. میں 10 کی نوٹ دیا اللہ میاں میں 100 روپے آنا نہیں دیتا بولتے اللہ. ایسا نہیں دیتا. تیرے کو 100 روپے دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ 100 روپے کا جو تیرا خرچہ ہے نا اس میں برکت دے دیتا ہوں. 100 روپے میں جیسے تو 3 دن چلا رہا، 3 کی جگہ 6 دن چلاتا ہوں کام. ایسا برکت دیتا. ہم جو ہے سمجھ ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں بھائی، مگر پھر بھی ہمارے کو اللہ میں دیتا ہوں، اللہ مگر نہیں دے رہا. یہ ایسا نکالتا. دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ مہینے میں جیسے بعض نے سیونگ کرتے 2,000 روپے 1,000 روپے، اللہ میں کیا کرتا 2,000 کی جگہ 2,500 روپے سیو کرا دیتا. ارے یہ مہینے میں 2,500 روپے بچ گئے جی، ہاں چلو اچھا ایسے کرنا ہوتا. وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرے سو نہیں دیکھتے. تو یہ برکت ہے، اس کو ہم حاصل کرنا، دیکھنا، کر کے دیکھنا، دیکھ کے جو ہے سو ہم اس لیے تو جو ہے سو یہاں سے جانے گا. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کو دیکھے تو جواب دے سکتے، رب کو نہیں دیکھے تو جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا وعدہ ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا تو بولو بھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولا تم میری راہ میں ایک خرچہ کرو، میں تم کو 10 چند کر کے دیتا ہوں، 10 گنا کر کے دیتا ہوں. تم جو بھی ایک روپیہ دیں گے تو میں تم کو 10 روپے دیتا ہوں. 10 روپے دیں گے تو 10 کا 10 گنا 100 روپے دیتا ہوں. کر کے دیکھو، پاؤ، معلوم ہو جاتا. اللہ مگر دیکھنا اصل کمال ہے. وہ دیکھنا، ہم دیکھتے نہیں دیکھ کے اللہ خالق بولا بھی کہاں دے رہا، میں خرچہ کرا کہاں دے رہا، اللہ کی راہ میں خرچہ کرا کہاں دے رہا، دیکھ رہا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو برابر دے رہا. تو یہ چیز دیکھنا، دیکھے تو کیا ہوتا؟ ایمان میں زیادتی ہوتی. یہ چیز دیکھے تو ایمان میں زیادتی ہوتی. ایمان میں زیادتی ہوئی تو درجہ بلند ہوتا. درجہ بلند ہو تو اللہ کے قریب ہوتے. اللہ کے قریب ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی. یہ چیز حاصل کرنا ہے. یہ چیز کیسا حاصل ہوتی؟ علم دین سے حاصل ہوتی. اس کو ہم حاصل کرنا تو ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب. دنیا سکون سے زندگی گزارنا ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ بھی، سکون سے زندگی گزارنا ہے. علم دین اگر ہم حاصل کر لیے تو سکون قلب آ جاتا، ہمارے قلب میں کچھ سکون ہو جاتا. اب ہم پریشان ہیں، ایسا ہوں کیسا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، وہ کام کیسا ہوں گا، یہ ایسا ہوں گا. علم دین آ گیا، ایمان والے بن گئے تو قلب کو سکون ہو جاتا. ہر چیز دیکھیں گے اللہ کرتا، اللہ انتظام کرتا.
پانا ہو اگر وہ چیز، ایسا نہیں دیکھنا تو اور ایمان میں زیادتی آتی. خالی علم دین لے کے نہیں بیٹھنا، اس کو دیکھتے بھی رہنا. خالی لے لیا علم دین، عمل ہی نہیں کر رہے تو بھی فائدہ نہیں ہے. چیز ہم گاڑی خرید لیے مگر گاڑی چلا رہے ہیں استعمال ہی نہیں کریں، خالی رکھ دیے. کئی کو گاڑی لینا تھا، علم دین لے لیے مگر اس پہ عمل نہیں کر رہے مطلب نہیں. وہ عمل کیا ہے؟ دیکھنا، اللہ کو پانا. پھر جیسے رب کو پائے تو قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو اصل مقصد شہادت حسین کا کیا ہے؟ دین کی حفاظت ہے. تو دین، وہ دین ہم حاصل کرنا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دیے، اپنی کنبے کو لٹا دیے، ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا کے دین کی حفاظت کریں. تو وہ دین ہم حاصل کرنا. ہم یا حسین کے غلام بولے تو سچے غلام بننا ہے تو وہ دین حاصل کرنا. وہ دین حاصل کرے تو ہم سچے غلام بن سکتے، نہیں تو ہم جھوٹے ہیں. اور حشر کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے کو دیکھیں گے منہ پھیر لیں گے. کہیں تو میرا غلام نہیں ہے، تو خالی زبان ہی بولتا تھا میرا غلام ہے. تو اس سے بچنا ہے تو دین حاصل کرنا. جہاں کہیں پر بھی مل رہا، جہاں بھی دین مل رہا وہاں جانا، حاصل کرنا تو کامیاب ہے، نہیں تو ناکام ہے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو مزید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا الہ العالمین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مقصد ہے مولا دین کی حفاظت ہے، مولا وہ دین کو حاصل کرنے والا بنا دینا، اس دین کو حاصل کرنے میں آسانی بنا فرما. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچا غلام بنا دے مولا جیسا تو چاہتا ہے مولا ویسا غلام بنا دے مولا. کل حسین حشر کے دن جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ دکھانے کے قابل بنا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.